اپنے بیٹے کو استاد بناتا ہے. ذرا دیکھو بغداد شریف کی زمین پر نانا بھی اللہ کا ولی ہے, دادا بھی اللہ کا ولی ہے, باپ بھی اللہ کا ولی ہے, ماں بھی اللہ کی ولیاں ہے. خاندان ولیوں کا ہے, خاندان غوثوں کا ہے, تو پھر بچہ بھی تو غوث پاک بنتا ہے نا. پھر بچہ کیا بنے گا؟ غوث پاک کی تو بنے گا. اور جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا, وہ بچپن سے ہی اپنی عادتیں بتاتا ہے. وہ بچپن سے ہی اپنی عادتیں بتاتا ہے. گھر کا بچہ ایک خاموش طبیعت کا ہوتا ہے. نماز گھر, نماز گھر, تلاوت نعت, تلاوت نعت. ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے, دیکھا یہ ہمارا بیٹا بہت شریف ہے, لگتا ہے یہ عالم بنے گا, لگتا ہے یہ ہمارا فرما بردار بنے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں, غوث پاک کا پورا بچپن اٹھا کر دکھائیں. ایک ایک دن, ایک ایک رات آپ کی با کرامت ہے. غوث پاک اپنے عروج پر ہیں. ایک مرید آگے بڑھ کر قدموں کو چوم کر کہنے لگا, یا غوث پاک, آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کے چہرے پر خرامہ خرامہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کر فرمایا, یہ تو بہت پرانی بات ہے, یہ تو بہت پرانی بات ہے. غوث پاک یہ کب کی بات ہے؟ آپ فرماتے وہ تو بچپن کی بات ہے. جب ہم چلتے تھے پیچھے سے آوازیں آتی تھی, ہٹ جاؤ راستہ دو, اللہ کا ولی آ رہا ہے. آپ فرماتی ہیں میدان کے اندر میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جب ایک گائے کا باری باری دم ہلا کر مذاق کرتے کھیل بنا رکھا تھا. سب بچوں نے گائے کی دم کو گلایا, اور جب میرا نمبر آیا میں نے گائے کی دم پر ہاتھ رکھا. گائے نے چہرہ پھیرا, اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی, او سونیا ربا, او پتھروں میں سے جانیں نکالنے والے, سمندر میں مچھلیوں کو رزق عطا کرنے والے, گھونسلے میں پرندوں کو غذا پہنچانے والے, او کریمہ مجھے زبان عطا فرما, میں زبان حال سے عبد القادر کو پیغام دوں. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی شیء علی کل شیء قدیر. کمال احمد رضا, محفل بھی آپ کروائیں, سبحان اللہ بھی آپ بولیں. یہ سب روزہ رکھ کے آئے ہیں گھر سے, رات کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا. تو پھر عشق ان کو آنا چاہیے نا. انہوں نے کیا کبھی کسی سے عشق نہیں کیا؟ ان کو سرکار سے کرنا چاہیے, غوث پاک سے کرنا چاہیے, جو قیامت میں کام آتے ہیں. ہاں یا رسول. سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے صبح تلہار سندھ میں جانا ہے خطاب کرنے, اور میں 2 دن سے اس سردی کی وجہ سے بیمار بھی ہوں, مگر خطاب کل 3 خطاب کیے جمعے کو ملا کر, اور تینوں الگ موضوع پر کیے, تو اس کی تیاری بھی ہوتی ہے نا. مگر ہمارا یہ انداز اور نیت ہوتی ہے کہ جہاں بھی بیٹھے نا, موت آتی ہے اگر, تو اس سے اچھی موت اور کوئی نہیں, یہیں آ جائے. لیکن اگر یہاں نہیں آنی تو جہاں آنی ہے وہاں آ کر رہے گی. لیکن آخری نامہ اعمال میں لکھا تو یہ جائے نا کہ غوث کی محفل سے بڑا شوق سے اٹھ کے آیا ہے. ایسا نہ ہونا کہ پھر بیٹھے بھی ہیں دریا کے کنارے اور کوئی گزرے کہے بھائی سناؤ حال, بہت پیاسا ہوں. واہ سبحان اللہ, بیٹھا دریا کے کنارے اور پیاسا, تو پیتا کیوں نہیں؟ کہتے نہیں یہ پانی خود منہ میں آئے گا تو پیوں گا. کہا ایسے نہیں, ہاتھ تو بڑا, برکت اللہ نازل کرتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, غوث پاک عبد القادر جیلانی نے جب تم کو ہاتھ رکھا, گائیں زبان حال سے کہنے لگی, عبد القادر تیرا یہ کام نہیں, اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا تیرا کام نہیں. اللہ نے تجھے اس کام کے لیے نہیں, اللہ نے تجھے دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے پیدا کیا ہے.
حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی والد کے انتقال کے بعد آپ اپنی وراثت کی زمینوں میں ہل جوتنے کے لیے گئے، آنسو بہ رگے گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی ماں کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے امی جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں، وہاں بڑے بڑے علماء گئے، میں دین حاصل کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، ماں اجازت عطا کیجیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں صرف قرآن پاک ناظرہ پڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جا آپ انگلش تعلیم حاصل کر۔ لیکن جو مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ پہلے دین پورا پڑھ لے، سچا مسلمان اور انسان بن جائے تو پھر آگے کام خود بخود آسان ہو جاتے ہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو، 9ویں میں داخلہ ہر اسکول دیتی ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ عالم دین ہو 20 سال کا آپ کا بیٹا، بتاؤ آپ مسجد میں 60 سال کے بزرگ کو دیکھتے رہے ممبر پہ، یہی مسئلہ مولوی صاحب ہی بتائیں گے، آپ سمجھ دے اس کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ اللہ نے کرم کیا، آپ نے بچپن سے ہی بچے کو درس نظامی میں 10 سال کی عمر میں جب داخل کیا، قرآن پاک پڑھا کر، اور تھوڑا اردو بھی جانتا تھا، تو وہ 20 سال کا عالم فاضل بن کے جب آپ کے گھر میں بیٹھے گا، آپ کے نہیں پورے خاندان کے مسئلے حل کرے گا۔ حضرات گرامی، میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر سارس کرنے لگا، غوث پاک نے بغداد شریف کا رخ کیا۔ یہاں پر بغداد شریف کی عقیدت میں اپنی زبان نہیں مگر زبان لہجہ میرا ہوگا، باتیں سلطان باہو کی ہوگی۔ سلطان باہو نے بغداد شریف کی محبت میں جو کلام لکھا، اس کلام کا ایک جملہ ایک سینٹنس میں آپ کو عرض کرنے لگا۔ کلام باہو میں آپ نے بغداد شریف کی شان میں لکھا، بغداد شگردی کی یہ نشانی، اچھے اچھیاں لمیاں چیڑا پرزے جویں درزی دیا لی راہو، پاکے میرل سا سنگ فقیراں ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگ ساوا ہو، اچھے کر سامیرا میرا میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث پاک نے بغداد شریف کا رخ کیا، اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ میرے غوث پاک کہتے ہیں میں نے اتنا پڑھا کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ اب کتب کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کتب کتنا بڑا ہوتا ہے؟ پھر اللہ نے آپ کو کتب سے
غوثوں کا غوث بنا دیا. سناؤں کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ؟ 2-3 بندوں نے گردن ہلایا ہے. سناؤں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ انہماک کے ساتھ سماعت کیجئے. جب تک غوث پاک کا مقام معلوم نہ ہو صوفیاء کہتے گئے اگر عبداللہ شاہ غازی بھی جائیں پہلے عبداللہ شاہ غازی کی سوانح حیات سنیں, اسے پڑھیں. جب پڑھ کے جائیں گے تو پتہ چلے گا نا کتنا بڑا بابا آرام کر رہا ہے. جب پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا کہ یہ کتنے بڑے کام کر کے گئے. دنیا کے اندر نماز کا پابند, تلاوت کرنے والا, روزے رکھنے والا, زکوٰۃ دینے والا, حج کرنے والا, اسلام کی دنیا میں اسے متقی کہتے ہیں. جہاں متقی کی انتہا وہاں ولی کی ابتدا, ولی کی انتہا وہاں پر اوتاد کی ابتدا, اوتاد کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے نجیب کی ابتدا, نجیب کی جہاں پر انتہا نقیب کی ابتدا, نقیب کی جہاں پر انتہا اوتاد کی وہاں پر ابتدا. جہاں اوتاد کی انتہا ہو جائے وہاں ابدال کی ابتدا, جہاں پر ابدال کی انتہا ہو جائے قطب الابدال کی ابتدا, قطب الابدال کی انتہا ہو جائے غوث کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں تمام غوثوں کی انتہا ہو جائے وہاں سے غوث پاک کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اتنا بڑا نام ہے غوث پاک کا اور اتنا بڑا کام ہے غوث پاک کا. میرے دوستوں اور بزرگوں آپ نے زندگی میں 3 کام کیے. کتنے کیے؟ 3 کیے. تحریر کی, لکھا, تقریر کی. اور جب تقریر اور تحریر نہ کی نا تو پھر مریدوں کو اپنا آپ دکھایا ہے, اپنا کردار دکھایا. کیسے؟ آؤ میرے دوستوں اور بزرگوں پہلے ایک کرامت سماعت کیجئے. آپ کے پاس ایک مرید آیا, آ کر سلام دعا کی, آپ کی دست بوسی کا شرف حاصل کیا. غوث پاک نے اپنے اس مرید سے اسی علاقے کے ایک مرید کا حال پوچھا. وہ مرید کہنے لگا غوث پاک کیا بتاؤں, آپ کا وہ مرید بڑا بیمار ہے, بڑا علیل ہے, وہ چل بھی نہیں سکتا. غوث پاک نے اپنے مرید سے فرمایا اٹھ عیادت کے لیے چلتے ہیں. کوئی پیروں, مفتی گو, عالموں, وزیروں, مشیروں عیادت کا ثواب اللہ کریم عطا فرماتا گئے. بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے, مریض کو پوچھنے کے لیے صبح نکلتا گئے تو شام تلک, شام کو نکلتا گئے صبح تلک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے گئے. اتنا ہی نہیں, کان لہو خریف فی الجنہ, فرشتے دعا بھی کرتے گئے اس کے نام کا جنت میں درخت بھی لگا دیا جاتا ہے. اتنا بڑا اجر ہے, اتنا بڑا ثواب ہے. غوث پاک چلے, مرید بھی ساتھ ہیں, اپنے اس بیمار مرید کے پاس چلے. وہ بھی کوئی پیر ہے کہ نذرانہ دیں تو قبول کرے, کہیں گھر میں بیماری ہے ذرا چلیں تو صحیح برکت کے لیے, کہ ٹائم نہیں. مرید انتقال کر جائے, جنازے میں بھی نہ پہنچے, مگر مدرسے کی رسید ہر سال پہنچ جائے زکوٰۃ کے لیے. پیر تو وہ ہوتا گئے جو مریدوں کے جیبوں پر نظر نہیں رکھتا, مریدوں کے دلوں پر نظر رکھتا ہے. جیب سے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. میرا غوث پاک سچا پیر, روشن ضمیر اس مرید کے گھر میں تشریف فرما ہوئے. کیا گوا, غوث پاک کے قدم رکھنے سے شفاؤں نے اپنے دروازے کھول دیے.
رحمت کی ہوا چلنے لگی، فضا معطر ہو گئی۔ وہ مرید اپنے پیر کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پانی پیش کرو، وضو کریں، اللہ کی نماز پڑھیں۔ وہ پیر کیسا پیر ہے جو کھانا مرید کے گھر کھائے، نماز مکے میں پڑھے، تو اس کو دو چتر مار کے کہنا چاہیے کھانا بھی مکے میں کھایا گا۔ کہے آؤ ذرا بھنگ کا سوٹا لگاؤ، چرس کا سوٹا لگاؤ، نمازیں میں جانوں خدا جانے تم پر معاف ہیں۔ نا او سچے پیر کے سچے مریدوں، ہم پیر اسے مانتے گئے جس کی زبان پر شریعت کی لگام ہوتی ہے، وہ تلوار کی دھار پہ چلتا ہے، وہ تختے پر کھڑے ہو کر بھی حق اور سچ بیان کرتا ہے۔ اور جس غوث کو ہم مانتے ہیں وہ تو اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی حق بیان کیا کرتے تھے۔ ڈرنے والا کام میرے غوث کا نہیں۔